پاکستان میں کئی خاندان ایسے ہیں جن کے علاج معالجے کی لاگت ناقابل برداشت ہے۔ وہیں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگی صورتحال نے ایک نئی افواہ کو جنم دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں صحت کا نظام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ جہاں عام آدمی کے لیے علاج کروانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث نہ صرف عالمی منڈی متاثر ہو رہی ہے بلکہ پاکستان میں ادویات کی سپلائی کے حوالے سے بھی خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ ملٹی نیشنل میڈیسن جو ہے نا، زیادہ تر پاکستان میں جتنی جو نیشنل میڈیسن ہے، جو ملٹی نیشنل ہے، جو لوکل ہے، تو اس کی زیادہ تر جو ہے فارمولیشن جو ان کا وہ ہے نا، وہ باہر ملکوں سے آتا ہے۔ اس میں دبئی سے بھی جو ہے نا را میٹیریل آتا ہے، اس میں فرانس سے بھی آتے ہیں، اس میں جرمنی سے بھی آتے ہیں، انگلینڈ سے بھی، مختلف ممالک سے جو ہے نا وہ اس کے جو فارمولیشن ہے، اس کے جو را میٹیریل ہے وہ باہر ملکوں سے آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا کچھ وہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں کہ کچھ میڈیسن جو ہے نا ابھی وہ حالیہ دن میں اس کی شارٹیج آ جائے گی، اور کچھ میڈیسن جو ہے نا وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ بھی جو ہے وہ متوقع ہے کہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے نا اس کے کچھ جو را مٹیریل ہے وہ ڈریپ اپنے پاس رکھتے وہ محدود مقدار میں دیتے ہیں، ان کے پاس میں وہ کوٹا ہوتا ہے، تو اس کا کچھ ابھی وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مہینے کا سٹاک باقی ہو یا 2 مہینے کا، تو جیسے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی شارٹیج جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں استعمال ہونے والی کئی ادویات کا خام مال بیرونی ملک سے آتا ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ کی حالات مزید خراب ہوئے تو سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے، جس کا بوجھ عوام پر پڑ سکتا ہے۔ ہم لوگ جو کماتے ہیں نا، اب وہ صرف کرائے اور دوائیوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں کو کھانے پینے کی انتہائی مشکلات ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں بچے ہیں، اس کے لیے روٹین کی دوائی ہوتا ہے۔ اب جو دوائی 200 پر ہوتا تھا وہ اب 600 800 پر ہو گیا، جو 400 کرایہ لیتا تھا وہ 600 کرایہ لیتا ہے۔ سارا بوجھ صرف غریبوں پر آیا ہے۔ جنگ کا بحران جب چل رہا ہے تو پہلے سے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اگر خدا نخواستہ یہ مہنگائی اور آ جائے تو پھر غریب لوگ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس چیز پر خاص وہ لوگ تو یہ کھانے پینے سے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، مگر دوائی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک تو ایسی چیزیں ہیں کہ دوائی بھی ایسے پہلے سے ایسے ہیں کہ بالکل شارٹ ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور یہ اگر مہنگائی آ جائے تو یہ غریب لوگ تو ایسے اسپتالوں کے چکر لگا دیتے ہیں، 50 روپے پر پرچی لے لیتے ہیں، مگر جب دکانوں پہ آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو ان کی مہنگائی کی وجہ سے وہ دوائی خرید نہیں لے سکتے۔ فارماسوٹیکل سٹورز مالکان کے مطابق اگر حکومت کی جانب سے بروقت حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو یہ مسئلہ صرف مہنگائی کی حد تک محدود نہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔